اوکے، آپ نے نام مانگے تھے تو میں نے جواب دیا کہ یہی 2 نام کافی ہیں، 2 نام کافی۔ دوسرا ان کا سوال یہ تھا عزیزو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بعد ان کی مذمت کیوں نہیں کی؟ دیکھیں عزیز، رسول پاک، یہ بہت اہم سوال ہے اور اس کو اچھی طرح سن لیں۔ اس طرح کے سوال بہت کیے جاتے ہیں کہ فلان کام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں کیا، اس طرح کیوں نہیں بولے، اس طرح کیوں نہیں کیا، مختلف مقامات پر۔ دیکھیں میرے بھائی، نفی، منفی جو ہوتا ہے، نیگیٹو جو ہوتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فلان کام نہیں کیا ہے، وہ جملہ نہیں بولا ہے، اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ صرف اس لیے کہ ہمیں تاریخ میں نہ ملے ایک جملہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، مثلا میں تاریخ میں مجھے نہ ملے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کریں کہ پرپل رنگ جو ہوتی ہے اس کی ٹوپی انہوں نے نہیں پہنی۔ میں ادعا نہیں کر سکتا کہ انہوں نے کبھی نہیں پہنی ہے۔ کوئی شخص مجھ سے سوال کرے کہ آپ حدیث دکھائیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پرپل رنگ کی ٹوپی نہیں پہنی، میں کیا کہہ دوں گا؟ میں اس کو کہہ دوں گا کہ بھائی میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ انہوں نے پرپل رنگ کی، پرپل اردو میں کیا بولتے ہیں، مجھے تو نام نہیں رنگوں کے، اردو میں کیا بولتے ہیں پرپل کو؟ پرپل رنگ جو ہوتا ہے، الانی صاحب؟ میں بھی پرپل ہی کہتا ہوں۔ ہاں، پرپل، مجھے نہیں معلوم کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پرپل رنگ پہنا، میں نے کوئی حدیث نہیں دیکھا، اور اس طرح میرے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے کہ میں کہہ دوں کہ نہیں پہنا ہے۔ ہو سکتا ہے پہنا ہو سکتا ہے نہیں پہنا ہو، ان کے سب حالات زندگی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک نہیں پہنچا ہے، ہم وہی کہہ سکتے ہیں جو احادیث میں ہے، جو ہمیں علم ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ان کی مذمت کیوں نہیں کی؟ اس کا جواب یہ ہے میرے عزیزو، پہلی بات یہ ہے کہ جو مذمت ہے وہ بہت کافی ہے۔ دیکھیں، ایک ایسے معاشرے میں آپ رہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو لے جائیں کہ آپ سب وہاں پہ آپ نے وعدے کیے کہ ہم نہیں بھاگیں گے، ٹھیک ہے نا؟ مرد سب جمع ہو گئے، وہاں پہ وعدہ کیا، پکا قسم کھا کر کے ہم جان دیں گے، موت، مر جائیں گے، دشمن سے بھاگیں گے نہیں۔ 20 دن کے بعد جنگ ہوئی، یہ سب بھاگ گئے دونوں۔ یہاں پر اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی جملہ، کوئی بھی خطبہ ان کی مذمت میں نہ کریں تو سب لوگوں کو معلوم ہے۔ دیکھیں عزیزو، مثلا میں بازار میں جاتا ہوں، ایک شخص ہے مثلا وہ ننگے چل رہا ہے، اب مجھے کہہ دیں کہ آپ نے اس کو پاگل کیوں نہیں کہا، مجھے ضرورت ہے کہ میں اس کو پاگل کہہ دوں؟ بھائی مجھے ضرورت ہے کہ اس کو کہہ دوں کہ یہ پاگل ہے؟ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب سب کو پتہ چل گیا، سب کے سامنے، سب صحابہ نے ان کی بے عزتی کی ہے، بھائی سب صحابہ نے ان کو کہا یہ بزدل آدمی ہے، تو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزید خطبہ دے دیں کہ بھائی یہ فضول آدمی ہے۔ پہلی بات، اس کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت نہیں۔ دوسری بات عزیزو، اگر ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے ہوں، لیکن ان کا اصل کیا ہے؟ میں نے ان کا قواعد دکھا دی آپ کے، ان کے اپنی کتب سے، کہ وہ پورا شروع زمانے سے آج تک چھپا دو حدیث جلا دو۔ بھائی جب تمہارا اصل یہ اسی بات پہ چلا کہ حدیث چھپا دو، حدیث جلا دو، ہو سکتا ہے انہوں نے کہا، جیسے میرے پاس دلیل نہیں ہے کہ انہوں نے پرپل رنگ کی ٹوپی پہنی ہو، پرپل رنگ کا دستار لگایا ہو، میں نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے نہیں کہا، لیکن سب کچھ نقل نہیں ہوا ہے، اس کے بہت سارے وجوہات ہیں، بالخصوص صحابہ کے جو کردار ہیں، کیونکہ محدثین اکثر نہایت متعصب ہوتے تھے، نہایت متعصب، متشدد، اور شیعہ رافضی کو تو وہ کافر سمجھتے تھے، لوگوں کی قتل ہوتی تھی۔ احمد ابن شعیب النسائی، میرے عزیزو، احمد ابن شعیب النسائی اپنے زمانے کا سب سے بڑا محدث تھا، اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم، اس کو لوگوں نے اس لیے قتل کیا، مار کے قتل کیا، نہیں کہ اس نے ابو بکر عمر کو برا کہا، نہیں، اس سے کہا گیا کہ معاویہ کے شان میں حدیث نقل کرو، اس نے کہا مجھے نہیں آتا، اس نے صرف یہی کہا کہ مجھے نہیں آتا اس کی شان میں، اوئے اس کو مار کے بیچارے کو قتل کر دیا۔ معلوم ہے قبلہ، یہ ہمارے ہاں بھی ہے، اجازت دیں، بات ختم ہونے دیں۔ جب آپ کے ہاں اتنی شدید تعصب تھی ہمیشہ سے، محدثین خود متعصب، عوام اس سے بدتر متعصب، گورنمنٹ اس سے بدتر متعصب، تو آپ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا خطبہ کہ جنگ خیبر کے میں فرار ہونے کے بعد انہوں نے خطبہ دیا ہو کہ بھائی یا حدیث دیا ہو کہ یہ لوگ غلط لوگ ہیں، انہوں نے اچھا ابھی مجھے جانا ہے، جانے سے پہلے میں نے 5 منٹ آپ کی بات سنی ہے، 2 منٹ میری بھی سنی ہے، بسم اللہ سر۔ میرا کہنا یہ ہے کہ قبلہ، کہ اگر آپ کے پاس نام نہیں ہے تو پھر آپ اس بنیاد کے اوپر ان لوگوں کے متعلق بدگمانی کیوں کرتے ہیں؟ ایک بات، دو کے نام تو معلوم ہے، دو کے نام تو معلوم، دوسری بات دو کے نام نہیں، آپ کو تو بھی معلوم ہے، دو کے نام آپ کو بھی معلوم ہے، آپ تائید کریں نا قرآن کی، آپ قرآن کی تائید کریں نا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ اس آیت کی کوئی تائید تو کریں، ایمان تو لائیں بھائی۔ یہ ہے کہ اگر اس بنیاد کے اوپر، اگر یہ مقدمہ چونکہ حضرت عمر اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان نہیں ہے، یہ مقدمہ ہے آپ کا وہاں سے فرار کرنے والے تمام لوگوں کے اوپر، میرا کہنا یہ ہے کہ بیعت کرنے کے بعد وہ جو سارا لشکر
حضرت عمر کی قیادت میں وہاں گیا, وہاں سے واپس شکست ہوئی, واپس آ گیا, فرار ہو گیا, جو بھی آپ نے کشفہ کی وضاحت کی ہے, ٹھیک ہے نا جی, ان ہزم من الحرب آپ نے سارا کچھ نکالا, تو وہ ساری چیزیں اپنی جگہ. اگر تو یہ مقدمہ صرف حضرت علی اور حضرت عمر کے درمیان ہے, پھر تو بھائی میں آپ کی بات ماننے کو تیار ہوں. اگر یہ مقدمہ تخت شجرہ کے نیچے تمام مومنین کے لیے ہے اور رضی اللہ ان لوگوں کے لیے کہا گیا جنہوں نے بیعت کی, اور پہلے دن کا شکست خوردہ لشکر, دوسرے دن مولا علی کے سارے سپاہی بنے, ان کے متعلق اگر آپ یہ حکم لگائیں گے تو جناب یہ تو ساری جماعت فارغ ہو جائے گی. آیت کا تو سارا مفہوم بگڑ, جس مقصد کے لیے آیت نازل ہوئی ہے بالکل نہیں بگڑے گا, آپ تو دو بندے لے رہے ہیں, بالکل نہیں بگڑے گا. جو بھی بھاگا بھائی دیکھیں, جو بھی بھاگا ہے نا اس نے بیعت توڑا ہے, واضح بات. جو اب مجھے اس کے نام نہیں آتے ہیں, تاریخ نے نام نقل نہیں کیا, کسی کتاب سے, لیکن سب صحابہ نہیں بھاگے ہیں, مجھے یہ معلوم ہے, کیونکہ سب صحابہ لشکر میں نہیں تھے, بہت سارے صحابہ وہاں پہ نہیں تھے, لیکن جو بھی صحابہ وہاں پہ تھا وہ حقیقتاً بھاگا ہے, تو بالکل وہی مذمت اس کی موجود ہے. جس کے نام مجھے معلوم ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں, جس کے نام نہیں معلوم میں نہیں بتا سکتا. آپ بات کو, انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو ذرا ٹھنڈے طریقے سے مجھے یہ بتائیں, جو نہیں بھاگے ہیں, جنگ پہ گئے تھے, بھاگے نہیں ہیں, وہ شہید ہو گئے وہاں پہ, شہید ہوئے ہوں گے. جو نہیں بھاگتا نا, جو اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دیکھیں میرے بھائی, اجازت فرمائیں, اجازت فرمائیں, جنہوں نے وعدہ یہ کیا تھا کہ ہم مریں گے فرار نہیں ہوں گے, لازمی بات ہے, جو فرار نہیں ہو قتل ہو گئے. اب وہ کون تھے مجھے نہیں معلوم, سب کچھ تاریخ میں مذکور نہیں ہے بھائی سب کے نام. جو نہیں بھاگے, جو شہید ہو گئے, میں نے عرض کیا وہ میرے سردار ہیں, میں ان کے پیر چومتا ہوں. رسول اللہ کے پاس گئے, معلوم ہے جو فرار ہوئے تھے وہ سارے واپس رسول اللہ کے پاس گئے ہیں. جو اس نے بھی فرار کیا ہے اس نے بیعت توڑی ہے, جس نے بھی فرار کیا ہے وہ بیعت توڑی ہے, اس پہ نہ سکینہ نازل ہوا ہے نہ وہ مومن ہے, ختم بات, نہ اللہ اس سے راضی. وہ مومن نہیں تھے تو کافر تھے, فتویٰ دیں ذرا, بس ختم بات ہے, وہی ہے نا, جو مومن نہیں ہے اللہ اسے راضی نہیں ہے, جہنمی ہے, وہ منافق ہے, اس کا کفر ہے, ان کا جو کفر ہے نفاق کا کفر ہے, ایمان کا کفر نہیں. اچھا ٹھیک ہے, یہی نفاق کا جو کفر ہے, دوسرے دن یہی منافقین جو تھے, یہ مولا علی کی یعنی جماعت, یہ ہمیشہ لشکر میں ہوتے تھے بھائی, ہمیشہ لشکر میں, وہ بھائی غنیمت لینے کے لیے بہت سارے لوگ ہوتے تھے, ہمیشہ بدر میں بھی تھے, احد میں بھی تھے, وہ بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اس کے اوپر یہ جو میرے کراس کوسچن اس آیت کے اوپر ہوئے ہیں, ہمارے دونوں کے بیچ فیصلہ. آپ دوسروں کو چھوڑیں بھائی, دوسروں کو چھوڑیں, آپ ابو بکر عمر کی فکر کریں نا بھائی, دوسروں کے پیچھے لگ گئے, ابو بکر عمر کا دفاع نہیں کر سکتے, دوسروں کے پیچھے لگ گئے, دوسروں کے فکر جن کا نام ہی نہیں معلوم. وہ جماعت کی بات ہے, آپ اپنا ذاتی جو ہے وہ جماعت کو چھوڑو کہ آپ کی پسند اور ناپسند کیا ہے بھائی, آپ اس کی بات جماعت کو چھوڑیں, آپ تو افضل ابو بکر عمر کو مانتے ہیں, ان کی تو دفاع نہیں کر سکتے. پھینکتے ہیں اس آیت کا مقدمہ عوام میں پھینکتے ہیں, جو آپ نے ثابت کیا فیصلہ عوام کرے, یا تو ہمارے بیچ کوئی بندہ بٹھائیں, پھر نیکسٹ ٹائم کے اوپر ہم کوئی دیکھیں جس کو آپ سمجھیں. میں آپ کا خادم ہوں گیلانی صاحب, آپ جو بھی شرط رکھتے ہیں, جو بھی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے, اگلے دفعہ آپ ہمارے بھائی کاظم بھائی سے کہہ دیں میرے سران کو, میں آپ کا خادم ہوں حتماً, جو بھی آپ چاہتے ہیں میں آپ خدمت میں آ سکتا ہوں. یہ موضوع, دوسرا موضوع جو بھی سوال ہے عزیزو, یہاں پہ ہماری دشمنی نہیں ہے, میں سے پیار کرتا ہوں. بات کرنی تھی اصل میں خلافت کے مسئلے پر, میں نے بات کرنی تھی افضلیت کے مسئلے پر, میں نے ائمہ کی افضلیت علی الانبیاء کے اوپر بات کرنی تھی, لیکن میں آپ کا خادم ہوں, جو سوال کیا وہی ہاتھ کو ٹیمپر کیا ہے, میں آگے چلی, آپ نے خود یہ موضوع چڑھا ہے تو اسی پہ بات چلی نا, جس میں میرا کیا قصور ہے, مجھے تو آپ کے دل کا نہیں معلوم کہ آپ نے کس موضوع پہ بات. بہرحال میں ہمیشہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں, یہ اگلا ہفتہ زندگی رہی تو ہم ادھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ. آپ مجھے بہت خوشی ہوئی, اللہ جانتا ہے, میں آپ کو میرے بھائی گیلانی صاحب, آپ سید بھی ہیں, میں جملہ عرض کروں, فتوے صادر کیے ہیں وہ بے بنیاد ہیں. گیلانی بھائی میں آپ سید ہیں شاہ جی, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ لوگوں دیکھو ان سے بات بھی ہوئی ہے, میں ان سے بہت معذرت چاہتا ہوں کہ میرے ہدف بالکل یہ نہیں تھا کہ میں ان کی دل آزاری کروں, اگر ایسے الفاظ مجھ سے نکلیں تو میں ان سے معذرت چاہتا ہوں. اللہ جانتا ہے کہ اتنے مہذب انسان, اتنے خوش بیان انسان, اتنے تحمل سے انہوں نے میری بات سنی, تو میں ان کا بہت شکر گزار ہوں, خدا ان کو جزائے خیر دے. اور میں ان سے محبت کرتا ہوں ایک مسلمان کے ناطے, ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہونے کے ناطے. تو یہ جو باتیں ہوئی, یہ علمی باتیں ہوئی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور ہمیں اور ان کو حق سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. انشاءاللہ آگے بھی یہ جو بھی موضوع چڑھنا چاہیں, مثلا امامت پہ جو بھی ہے, فرماتے ہیں تو ہم آج ہی دوسری نشست میں 10 منٹ کے بعد جوائن کر سکتا ہوں, نہیں تو سیٹرڈے کے اوپر کر لیں گے. ابھی تو آپ سے شاید 1 گھنٹے سے زیادہ بات ہوئی, دوسرے لوگ بہت منتظر ہیں, وہ کال کر رہے ہیں, تو اگر ہو سکتا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ. تھینک یو سر, انشاءاللہ آپ کو خوش رکھے جی, خدا آپ کو عزت دے, بہت مہربانی, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی, آپ کے گھر والوں کو بھی سلامتی دے, بہت مہربانی آپ کی, تھینک یو سر.